صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین کو، یاسر بھائی آپ کو، اور خاص طور پہ وہ ہیڈن ناظرین جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، چاہے K21 نیوز ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، ان سب کو اسپیشلی سلام بھی، پیار بھی، محبت بھی، کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری افواہیں بھی، اور ہمارے فیس بک کی یا یوٹیوبرز حکیم کہہ لیں یا ڈاکٹرز کہہ لیں، ان کی طرف سے کچھ قیاس آرائیاں بھی اس وقت بہت زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور بہت ساری چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں، پازیٹیو بھی ہو رہی ہے، نیگیٹو بھی ہو رہی ہے. تو میں آج کے، پھر آپ نے بات شروع میں تعارف کرایا طب نبوی کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے دو چیزوں سے بات شروع کروں گا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے. پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو اور دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو، گویا اگر وہ علاج کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. اب علاج کرے، دیکھیں علاج تو مشورہ ہی دینا ہوتا ہے نا. آپ اگر کنسلٹنٹ کے پاس جا رہے ہیں 1000 روپیز، 500، 2000، 5000 دے رہے ہیں فیس، تو اس کو آپ کنسلٹنسی چارج دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے، وہ آپ کو علاج بتا رہا ہے، کہ آپ کو پرسکرپشن دے رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز لے لینی ہے. اب ایک ہمارا پان کے کیبن پہ بیٹھا بھائی، چبوترے پہ بیٹھا بھائی، گھر کے ڈرائنگ روم میں، لوبی میں بیٹھا بھائی یا بہن، جب کوئی غلط معلومات ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے نوید ہے جو ہم نے سنائی ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اچھا، جہاں تک علاج کی بات ہے تو علاج کے لیے بھی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں، دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آقا دو جہاں نے کرم فرمایا کہ اپنے بیماریوں کا علاج اپنے وطن کی جڑی بوٹیوں میں تلاش کرو. بہت خوب. پھر ہم جس طریقہ علاج کی بات کر رہے ہوتے ہیں 25,000 سال سے وہ اس دنیا میں رائج ہے، جبکہ دوسرے طریقہ علاج، تقریباً طریقہ علاج جتنے بھی ہیں، 2-3 طریقہ علاج کے علاوہ، تو وہ گزشتہ 40-50 سال سے رائج ہے. اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھ کے داغنے میں شفا ہے، مگر میں اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرماتا. اور جو حدیث مبارکہ میں طریقہ علاج ملتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا علاج ملتا ہے، حجامے کا علاج ملتا ہے، آنکھ کے داغنے کا ملتا ہے، یا پھر قرآنی آیات آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، یا علاج بالغذا، کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں، ایک دعوت میں تشریف فرما، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما، تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ آپ کھجور نہ کھائیں، جبکہ بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ کھجور کی افادیت کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ناشتہ، اور اکثر اگر بھوک کا معاملہ ہوتا ہے، سفر کا معاملہ ہوتا ہے تو کھجوریں پاس رکھ لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے، جب ہم پورا ایک ذائچہ کھینچتے ہیں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جا کے یہی بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جڑی بوٹیوں کا علاج ہی جو فرسٹ لائن آف تھراپی ہے انسانی اس جسم کے لیے جس کے لیے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب، یہ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ بات بات پہ جو ہے نا سنت کی بات کرتے ہیں، آپ بات بات پہ قرآن حدیث لے آتے ہیں. تو قرآن حدیث وہ چیز ہے جس نے آپ کی پیدائش سے لے کے قبر تک اور قبر کے بعد والی دنیا کے لیے بھی آپ نے کیسے جینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے سونا ہے، کس کروٹ سونا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، بالکل بتا دیا ہے. اور آج سائنسی تحقیق کے اندر اگر جا کے دیکھیں تو وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر آپ رات کو عشاء کے بعد نہ سوئیں تو آپ کے جسم میں جو انزائم ریلیز ہونے ہیں، جو آپ کی باڈی کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، آپ نہیں سوئیں گے تو وہ انزائم ریلیز نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ تہجد اور فجر میں نہیں اٹھیں گے تو وہ انزائم ریلیز نہیں ہوں گے، وہ انرجی لیول آپ کو نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ دل کی بیماریوں سے، ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، پیرالائزیشن سے نہیں بچیں گے. آپ دیکھیں مریض اکثر
تہجد سے اشراق کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، جس وقت فالج کے، جس وقت ہارٹ اٹیک کے سب سے زیادہ ریشو ہے اٹیکس ہونے کے، ٹھیک ہے، کہ آپ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے، تو یہ ایک تمید باندھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. بالکل ٹھیک. آج کل جس طرح ایک پپیتے کا پتوں کا جوس کا ایک